السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کامیابی کی راہیں کتاب سے 7 سے 8 سال کی عمر کے بچوں کے لیے نصاب آیا ہے، جسے ستارہ اطفال کہتے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ وضو کا طریق۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے۔ وضو سے پہلے حاجات ضروریہ سے فارغ ہو لینا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا صلاۃ وہو یدافعہ الاخبثان، یعنی اس حالت میں نماز نہیں ہوتی جب 2 سخت ناپاک چیزیں پیشاب اور پاخانہ اسے روک رہی ہوں۔ جب وضو کرنے لگیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ وضو کی، وضو نماز کی، اور نماز جنت کی چابی ہے۔ وضو کا طریق یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھونا، پھر کولی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا، تمام چہرے کو پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک دھونا، دونوں بازو کوہنیوں تک دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، وہ اس طرح کہ دونوں ہاتھ تر کر کے پیشانی سے گدی تک لے جائیں۔ سر کے کچھ حصہ کا مسح کر کے گیلا ہاتھ پگڑی یا ٹوپی کے اوپر پھیر لینا بھی جائز ہے۔ اس کے بعد کانوں کے سوراخوں میں شہادت کی انگلیاں ڈال کر انگوٹھوں کو کانوں کی پشت پر ایک بار پھیریں، اور پھر الٹے ہاتھ گردن پر پھیر کر گردن پر بھی مسح کریں۔ آخر میں دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا، لیکن ہر عضو پہلے دایاں اور بعد میں بایاں، اور ہر عضو 3 بار دھونا افضل ہے، مگر 1 بار یا 2 بار بھی جائز ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ ایک عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لیں۔ وضو کرتے وقت مسواک کرنا، داڑھی میں خلال کرنا مسنون ہے۔ وضو کر کے جرابیں پہن لی جائیں تو جرابوں پر مقیم 24 گھنٹے اور مسافر 3 دن تک مسح کر سکتا ہے۔ وضو کرتے وقت کلمہ شہادت پڑھتے رہنا چاہیے اور ادھر ادھر کی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو یاد نہیں تو وہ بچوں کے الفضل کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ عاجزی اور خشیت اللہ کے اظہار کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے رب العالمین، تیرے احسانوں کا میں شکر نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے اور تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے۔ میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیری وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما اور دنیا اور آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا کہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے، آمین۔ دعا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب، تیرے احسان، آپ کے جو احسان ہیں ان کا میں شکر بھی نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھ پر بے انتہا احسان کیے ہیں۔ میرے گناہ بخش دے اور میرے دل میں اپنے لیے بے شمار محبت ڈال، اور میرے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اور میں ہمیشہ ایسے اعمال کروں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں، اور کوئی بھی ایسا کام نہ کروں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ بنے، اور میرے پہ رحم فرما اور مجھے دنیا اور آخرت میں جو بھی برائیاں ہیں ان سے محفوظ رکھ۔ تو یہ تھی دعا۔ اس کے بعد چھوٹی سی ایک حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ لیسا منا من لم یتغنی بالقرآن، ترجمہ، جو شخص قرآن کریم کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ابھی ہم نے صفحہ 1 پر پڑھا تھا کہ قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھنا ضروری ہے، تو یہ بھی ایک حدیث ہے۔ قصیدہ یاد کریں۔ آج ہم نے 5واں شعر یاد کرنا ہے۔
جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب ہم پڑھتے ہیں۔ یبکون من ذکر الجمال صبابۃ وتعلما من لوعۃ الہجران۔ ترجمہ: وہ آپ کے حسن کی یاد میں بوجہ عشق کے بھی روتے ہیں اور جدائی کی جلن کے دکھ اٹھانے سے بھی۔ اس کا لفظی ترجمہ ہے یبکونا روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، ذکر الجمالی خوبصورتی حسن کی یاد، صبابتاً اشتیاق سے فریفتہ ہو کر، تعلماً دکھ تکلیف درد، لوعتاً جلن تڑپ۔ اس کے بعد ادب آداب ہیں جس میں کر نہ کر یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس آئے ہیں، تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اے لڑکی تو اپنے بھائیوں کے ساتھ ایک بستر میں مت سو، تو حت الوسع پان کھانے کی عادت نہ ڈال، تو ناف سے نیچے اور گھٹنوں سے اوپر کا بدن لوگوں کے سامنے ننگا نہ کر، تو ایسا لباس نہ پہن جس سے تو انگشت نما ہو۔ اے مرد تو اپنا لباس سادہ اور صوفیانہ رکھ، تو جمعہ کے دن تعطیل منا، تو اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر گھر سے باہر نکلا کر، تو جس چیز کو جہاں سے اٹھائے پھر وہیں رکھ دیا کر، تو مجلس میں ہمیشہ معزز جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کر۔ تو یہ تھا ادب آداب، آپ کو کیا سمجھ لگی؟ یہ کہ ان ساری باتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ جی بالکل، تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔